دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو گردن جھکتی ہے، اس سے جو مانگتے ہیں عزت بڑھتی ہے، فقیر بڑھتی ہے۔ تو اے دوست، ایمان کی اس خصوصیت کا جو 5 بار ٹیسٹ ہوتا ہے دن میں، یہ اذان، اس کو جانے نہ دیا کر، اس کو ضائع نہ کیا کر، یہ فلاح ہے۔ لوگ کہتے ہیں فارغ نہیں تھا، فرصت نہیں تھی، کام کیوں؟ اس میں آپ کی فلاح ہے، اس میں آپ کی بہتری ہے۔ اور دنیا دار دیتا ہے نا، 100 باتیں بھی سناتا ہے، اس کے گھر میں جاؤ نا ایک بار مانگی پڑ جاتا ہے کبھی نہ کبھی۔ وہ مالک ہے جو آئے اس سے خوش ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن کی دوسری نشانی کہ جب اس کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن آیتیں سن کر وقتی طور پر اثر نہیں صرف لیتا، وہ اندر سے اپنی بیٹری کو چارج کروا لیتا ہے۔ قرآن ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہو جائے تو زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے، کون داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ؟ خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں۔ فیضیاب ہو کر فرماتے ہیں گنج بخشا فیض عالم مظہر نور خدا، کامل آرا پیر کامل آرا راہ کسارا پیر کامل آرا راہ۔ استے داتا گنج بخش سے فیض پایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور استے داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس ہستی کا ذکر فرما رہے ہیں جن کا نام تھا حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ ڈاکو تھے پہلے، اور ایسے ویسے ڈاکو نہیں تھے، بڑے نامی گرامی ڈاکو۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، پیدل سفر کا زمانہ تھا، پورا قافلہ لوٹ لیتے تھے، بادشاہ وقت کے سپاہی بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر دیتے تھے۔ مرو اور ماورد 2 علاقے تھے، ان 2 علاقوں کے درمیان گاٹ لگا کر بیٹھتے تھے۔ استداتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فضیل میں چند خصوصیات مومنانہ تھی۔ عورتوں کو نہیں چھیڑتا تھا، سارا مال نہیں لوٹتا تھا، سارا مال نہیں لوٹتا تھا، کسی کی جان نہیں لیتا تھا، عزت نفس نہیں مجروح کرتا تھا، مالداروں کو لوٹتا ضرور تھا لیکن نرا ختم نہیں کرتا تھا۔ گویا اس کے اندر تقویٰ تھا، اور جس کے اندر تقویٰ ہو قرآن اسی پر اثر کرتا ہے۔ پڑھ لو ذرا پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے تو ڈر والوں کے لیے، اور مومن وہ ہے جب اللہ کا نام لیا جائے تو ڈر جائے۔ ایک قافلہ چلا، قافلے کے سردار کو کہا گیا، تجارتی قافلہ تھا کہ بادشاہ سے فوج لے لے حفاظت کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، جانتا ہوں فضیل کو، وہ ہے ڈاکو لیکن اس کی مومنانہ شان ہے، اور ہے دلیر، سپاہیوں سے قابو نہیں آئے گا، جانے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کو قابو کرے گا تو اللہ کا کلام قابو کرے گا، قرآن حکیم قابو
فقست قلوبہم، کیا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد اور اس کے نازل کردہ حق یعنی دین اسلام کی طرف جھک جائے؟ کیا مومنوں پر جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان پر یہ وقت نہیں آیا